بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 503 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما ان کی جو، بین یدئی اس سے پہلے تھیں، من الکتاب کتابیں، ومہیمناً اور یہ نگہبان ہیں، علیہ ان پر، فحکم چنانچہ آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم اور آپ اتباع نہ کریں ان کی خواہشات کا، اما جاءک من الحق اس بات کو نظر انداز کر کے جو آیا آپ کے پاس حق، لکلٍ ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے کیا، منکم تم میں سے، شرعتاً ایک دستور، ومنہاجا اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم تو البتہ تم کو کر دیتا، امتا واحدہ ایک امت، ولکن لیبلوکم اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائی، فیما آتاکم اس کتاب میں جو اس نے تم کو دی، فاستبقوا الخیرات چنانچہ تم سبقت کرو نیکیوں میں، الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعا تم سب کا، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تختلفون اس کی بابت کے تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تو نیک کاموں میں آگے بڑھو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اس آیت میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان بھی ہے۔ دوسری بات، آپ ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تیسری بات،
جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ چوتھی بات، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ پانچویں بات، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ چھٹویں بات، لیکن یہ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائے۔ ساتویں بات، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آٹھویں بات، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں تورات و انجیل کا تذکرہ تھا اور ان کی خصوصیات کا بھی ذکر تھا کہ ان میں ہدایت اور نور ہے، نصیحت اور موعظت ہے، اور جو کوئی ان کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالم، کافر اور فاسق قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے آخری نبی پر آخری آسمانی کتاب کے دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر، ہم نے آپ پر بھی حق پر مشتمل کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی ہے۔ یہ قرآن مجید اپنے سے پہلی جو آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ قرآن مجید ان کی نگہبان بھی ہے۔ قرآن مجید گزشتہ آسمانی کتابوں کی نگہبان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پچھلی آسمانی کتابوں کے مضامین کی نگرانی کرتی ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بھی محفوظ آسمانی کتاب ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اس قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے اس کتاب کے نازل کرنے والے نے کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ہم ہی نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کے مضامین کی بھی حفاظت کرتی ہے، چونکہ تورات اور انجیل کو یہودیوں نے عدل بدل کر ڈالا، اس کے احکامات میں رد و بدل کر دیا، تحریف کی، ترمیم کی۔ قرآن مجید صاف طور پر تورات کے حقیقی مضامین کو قیامت تک کے انسانوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ظالم و فاسق یہودیوں کی کا پول کھول دیتا ہے جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کا نقشہ بدل ڈالا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے نازل فرمایا، اور جو آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کیجیے۔ اس مضمون کے بعد ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے خاص شریعت اور ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ بنیادی عقائد تو سب کے ایک ہی ہیں، اوامر و نواہی بھی سب کے ایک ہی ہیں، بعض جزیات اور فروعی احکام میں تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے۔ جس نے بھی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایتوں پر عمل کیا اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ الگ الگ امت بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مصلحتیں ہیں، ورنہ وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ الگ الگ امتوں کا بنایا جانا در حقیقت ایک آزمائش کے طور پر ہے، اور انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان لینے والا با اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں اور پہلوؤں سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، سچے عقائد اور توحید خالص کے ذریعے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، قربانی، تلاوت قرآن، تسبیح و اذکار، خدمت خلق، دعوت و تبلیغ کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کریں، اس سے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر مومن بندے کا ایمان اس کو اس جانب راغب کرے کہ میری دوڑ ان بھلائیوں کی طرف ہے جن سے میرا رب راضی اور خوش ہوتا ہے، جس کے پاس مجھے جانا ہے، اور وہ مجھے ساری چیزوں کی حقیقت قیامت کے دن بتلا دے گا۔ رب ذوالجلال ان آیات پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔